السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ آج ہمارے اسائنمنٹ نمبر 3 کا ڈے 1 کا لیکچر ہے۔ سبجیکٹ اردو ادب، اردو لٹریچر۔ بچوں، آپ لوگوں کو اسائنمنٹ نمبر 3 آپ نے لیا ہوگا۔ ڈے 1 کے کام میں اردو کا جو کام آپ کے پاس گیا ہے، سب سے پہلے سبق امید کی خوشی کی بلند خوانی اور وضاحت ہے۔ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی، ابھی آپ سمجھیے گا اس سبق کو۔ اس کے بعد الفاظ جملے کا کام کروایا جائے گا اور پھر مرکزی خیال۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبق امید کی خوشی پڑھا رہی ہوں۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں۔ اس کے بچوں، مصنف سر سید احمد خان نے امید کو ایک خوشی قرار دیا ہے۔ مایوسی جو ہے بچوں غم کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو، اور مایوسی کی بالکل ضد جو ہے وہ ہے امید۔ امید انسان کو خوشی دیتی ہے۔ سر سید احمد خان نے امید کو آسمان کی روشنی یعنی آسمان کا نور کہا ہے، نا امید دلوں کی تسلی کہا ہے۔ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو امید اس کو تسلی دیتی ہے کہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ وہ امید ہے جو اسے خوشی دیتی ہے، خوشی، اور ایسی خوشی دیتی ہے کہ شاداب اور سرسبز درختوں سے دیکھیں بچوں، ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ جب کسان کوئی بیج بوتا ہے تو وہ بیج بحیثیت کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کی امید ہوتی ہے کہ یہ بیج جو وہ بو رہا ہے ایک دن پودا بن کر پھوٹے گا اور پھر ایک تناور درخت بن جائے گا اور پھر وہ پھل دے گا، جس سے اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور بے شمار لوگ اس درخت کا پھل کھائیں گے۔ یہ کسان ایک امید ہی ہوتی ہے جو اسے اتنا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، راضی کرتی ہے۔ کسان فصل اگاتا ہے اور پھر ہم تک وہ اناج، وہ پھل ملتا ہے۔ تو ایک امید کے آس میں ہی کسان محنت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے غمزدہ دل کو امید جو ہے وہ تسلی دیتی ہے اور اس سے اس کی ہر کوشش کا پھل ملتا ہے۔ اور ہر غم میں آسودگی کس چیز سے ہوتی ہے؟ امید سے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی غم آتا ہے تو ایک امید ہوتی ہے کہ یہ غم ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن اچھا وقت بھی آئے گا۔ اور جب انسان عقل سے کام لیتا ہے نا بچوں، تو پھر وہ بھٹکنے لگتا ہے، نا امیدی کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن امید وہ چیز ہوتی ہے جو عقل میں کے بھٹکنے ہوئے والے مسافر کو اتنی آس دلاتی ہے، جیسے وہ سرسبز درختوں کا سایہ کسی مسافر کو مل جائے کڑی دھوپ میں، اور اس سائے میں درخت کے اوپر خوبصورت خوش الحان کہتے ہیں
اچھی آواز والے پرندے اپنے آوازوں سے نغمے بکھیر رہے ہوں تو انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نا امید دل کو امید خوشی دلاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ جیسے لہروں کے پاس بیٹھ کر انسان کو راحت ملتی ہے نا، خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بالکل ایسے ہی غم کے دنوں میں امید انسان کو تسلی دیتی ہے، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ امید انسان نا امیدی بیٹے انسان کو بالکل اس کے خیالات کو مردہ کر دیتی ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، لیکن امید اس کے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے، اس میں زندگی کی لہر کون دوڑاتی ہے؟ امید۔ اس کی انسان کی فکریں دور ہو جاتی ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ بچوں، ماں کتنی بھی پریشان ہو، غمزدہ ہو، کام سے تھکی ہوئی ہو، اپنے دن بھر کے کام کاج ماں کو بہت ہوتے ہیں، بچوں کے کام بھی ہوتے ہیں، گھر کے بھی، کھانا پکانا، اتنی مصروفیات ہوتی ہیں ماں کی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچے کو بڑی توجہ دیتی ہے، اس کے جھولے کی ڈوری بھی ساتھ ساتھ ہلاتی جاتی ہے اور کام کرتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں بچے میں ہے، زبان سے بچے کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت سو رہ، میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کوپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی کو کوئی۔ بچوں، ماں جو ہے وہ اپنے کام میں مگن بھی رہتی ہے، کام بھی کرتی جاتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کو لوری دیتی ہے، اسے سکون دینے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے بچے تم سوتے رہو، تم جو اپنے باپ کے ہم شکل ہو، باپ کی مورت، باپ جیسی صورت والے، اور اپنی ماں کے دل کی ٹھنڈک ہو، سوتے رہو۔ ماں اپنے بچے کو اپنے دل کی کوپل کہہ رہی ہے، دل کی کوپل یعنی دل کے اندر۔ بچوں، جب کوئی پودا بڑھنے لگتا ہے تو اس میں سے نئے نئے پتے پھوٹتے ہیں، اسے ہم کوپل کہتے ہیں۔ ماں کی خوشیاں بڑھتی ہیں جب اس کا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اور ماں اپنے بچے کو دعا دیتی ہے کہ تمہاری زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں، اس میں کبھی کوئی خزاں نہ آئے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، یعنی کبھی کوئی کانٹا تمہاری زندگی میں نہ آئے، کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رہ میرے بچے سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور سو رہ، میرے بچے سو رہ۔ یعنی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی کانٹا نہ آئے، یعنی کوئی دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، اور جو مصیبتیں تمہارے ماں باپ نے بھگتی ہیں، تمہیں پالنے پوسنے میں مشکلات جو جھیلی ہیں،
تم کبھی ان مشکلات کو نہ دیکھو، تمہارے دل زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، تم سوتے رہو۔ تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے، سو رہ۔ بولو جب اس دنیا میں ہم بچے کو ماں چاند سے، بچے کا مکھڑا کہتے ہیں بچوں چہرے کو، بچے کے چہرے کو ماں چاند سے بھی زیادہ روشن کہہ رہی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ تیری شہرت جو تو بڑے ہو کر حاصل کرے گا، تیری لیاقت ذہانت کو کہتے ہیں، اور تمہاری وہ محبت جو تم ہم سے کرو گے ہمارے دل کی تسلی کے لیے بہت ہے، ہم بہت خوش ہوں گے ان باتوں سے۔ تمہاری ہنسی سے ہی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگا، اور تمہاری پیاری پیاری باتیں ہمارے غموں کو دور کریں گی۔ تمہاری آواز، بچے کی آواز ماں کے لیے خوش آئند راگنیاں یعنی اچھی آواز والے گانے ہوں گے۔ بچے کی ہنسی ماں کو ایسے خوش کرتی ہے جیسے ہم اچھے اچھے گانے سن کے خوش ہوتے ہیں، اور پھر ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے، سوتے رہو میری امید کے پودے، سوتے رہو۔ وہ لوری دے رہی ہے اپنے بچے کو۔ لوری کسے کہتے ہیں؟ جو گانے ماں بچے کو سلانے کے لیے گاتی ہے۔ جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، سو رہ میرے بالے سو رہ۔ اب ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بچے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ ماں باپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ بچے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہوں گے، اور انہیں جب ماں باپ کی قبر پر بچے جا کر کچھ روئیں گے تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی کہ ہمارے بچے ہم کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی لاش کے پاس جب کھڑے ہوں گے تو بچے بات کرنا چاہیں گے، لیکن ماں باپ مر چکے ہوں گے تو وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ جب قبر پہ جائیں گے، ڈھیر قبر کو کہا گیا ہے، قبر پہ جا کے تو ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نہ ہوں گے۔ جب بچے ماں باپ کی کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے، روئیں گے، تو ماں باپ کا محبت بھرا چہرہ، باپ کی نورانی صورت کو یاد کریں گے، تو ماں باپ
کو اس بات کا رنج ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو روتے ہوئے چپ بھی نہیں کرا سک رہے ہیں، بس انہیں یہ رنج ہوگا۔ لیکن جب ماں باپ ان کی قبر پہ بچے جائیں گے تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی، اور پھر ماں یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے بچے کو لوری دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے، تم سوتے رہو میرے بیٹے، تم سوتے رہو۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب اس کا بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگے، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب وہ لوری دے رہی تھی، اس وقت اس کا بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ آوازیں بھی نکالنے کے قابل نہیں تھا۔ جب ماں نے بچے کا مستقبل سوچ لیا کہ وہ بڑا ہوگا، وہ ایک تناور درخت بنے کی طرح پھلے گا پھولے گا اور اپنی ماں باپ کے لیے خوشیاں دے گا، اس کی لیاقت، اس کی شہرت جو ہے ماں باپ کو خوشی دے گی، پھر ماں باپ کی قبر پہ آئے گا تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی۔ یہ اس وقت تھی یہ ساری امیدیں جب بچہ بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، وہ اپنی معصوم سے پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اپنی معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو خوش کرتا ہے۔ شاد کرنا خوش کرنے کا مطلب ہے۔ اماں اماں کہنا سیکھتا ہے تو اب ادھورے لفظ میں ماں کے کان میں پہنچنے لگتے ہیں جب، تو ماں کی آتش محبت، جب بچہ اپنی ماں کو اماں اماں کہنا شروع کرتا ہے تو آتش محبت یعنی محبت کی آگ اور بھڑکنے لگتی ہے، اور ماں اور زیادہ بچے سے محبت کرنے لگتی ہے کہ میرا بچہ مجھے بلانے لگا ہے۔ پھر مکتب سے جب بچہ اسکول جانے لگتا ہے تو رات کو اپنی ماں کو اپنا سبق سناتا ہے تو اس کا دل اگر چاہ بھی نہیں رہا ہوتا ہے، اور امی پوچھتی ہیں کہ بھئی آج کیا پڑھا تھا، اپنا اس کا سبق سن رہے ہوتے ہیں، تو ماں جو ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اب مکتب جانے لگا ہے، اپنا سبق سنانے لگا ہے۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بچے پہ نماز فرض ہو جاتی ہے اور وہ صبح کی نماز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونے لگتا ہے اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا۔ تو امید کی خوشیاں کس قدر زیادہ ہو گئیں، اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آہ ہماری پیاری امید، تو ہی ہے جو محض سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بچہ نماز کے قابل ہوتا ہے تو فجر کی نماز میں جب اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بچے کا دل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی زبان گناہوں سے پاک ہوتی ہے، بے ریا یعنی جھوٹ سے پاک، وہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ خوشی خوشی ہر کام کرتا ہے۔
تو وہ اللہ کے سامنے اللہ کا نام پکارنے لگتا ہے، تو ماں باپ کی خوشیاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ اب ہمارا بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے اللہ کو پہچاننے لگا ہے اور نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، اور پھر اس کے معصوم سے سینے میں ماں باپ کے لیے جو سچی ہمدردی ہے اسے ماں باپ دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ ہماری پیاری امید، ماں باپ کی امید ہے بچہ۔ مصنف نے امید کسے کہا ہے؟ بچے کو۔ ماں باپ اپنی ساری امیدیں اپنے بچوں سے لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ اپنی ساری محنت مشقت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے اور بڑے انسان بنیں، خوب پھلیں پھولیں، جو مہد سے، یعنی ماں، مہد کہتے ہیں ماں کی گود سے، اور لہد کہتے ہیں قبر تک ساتھ رہتی ہے۔ ماں باپ وہ کی امید، وہ بچے وہ امید ہوتے ہیں جو ماں باپ کو، جب بچہ گود میں آتا ہے ماں باپ کی، پیدا ہوتا ہے جب سے لے کر جب ماں باپ مر جاتے ہیں، قبر میں اتر جاتے ہیں، تو بچہ وہ امید ہوتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے بہت ساری باتیں کرتی جاتی ہے، لوریاں دیتی جا رہی ہے کہ تم بڑے ہوگے تو یہ کام کرو گے، تم بڑے ہوگے تو وہ کام کرو گے، پھر جب ہم مر جائیں گے تو تم ہماری قبر پر آؤ گے، ہمیں یاد کرو گے، ہمارے لیے دعائیں کرو گے۔ یہ تمام امیدیں ماں باپ اپنے بچوں سے لگا لیتے ہیں۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی، اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، بوڑھے باپ۔ بچوں اب یہ یہاں پہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ نے کبھی اپنے بڑوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ان کے قمیص کے اوپر خون لگا کر لے آئے تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا آ کر کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں آتا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھایا ہے، اور اتنا روئے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ وہ اپنی آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ اور یوسف علیہ السلام کنویں میں جب تھے تو یہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں، یہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور پھر بادشاہ کو تحفے میں دیا گیا، اس لیے کہ بادشاہ کو کوئی خوبصورت ہی غلام دیا جا سکتا تھا، اور یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین انسانوں میں سے تھے، بلکہ خوبصورت ترین انسان تھے، آپ سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کسی طرح، بہت لمبا قصہ ہے بچوں، قرآن میں موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی رہنا پڑا، جہاں ان کا چہرہ زرد، بے یار و بے دیار، یعنی نہ ادھر ان کا وہاں پہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی دوست تھا، وہ غیر لوگوں میں، غیر مذہب کے لوگوں میں، اور اپنے وطن سے دور قید تھے، دوسرے لوگوں کے پاس،
اس وقت بھی بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام جو بہت بوڑھے تھے اور اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، رو رو کے اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف ایک ہی بات کا صدمہ تھا کہ ان کے والد ان کا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کی جدائی، اور وہ قید خانے میں بھی تنہا تھے، اندھیرا تھا، اور پھر بالکل بے گناہ قید کیے گئے تھے۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ رنجیدہ تھے، اپنی بے گناہی کا خیال بھی تھا، لیکن رنج صرف کیا تھا کہ میرے باپ مجھے یاد کر کے رو رہے ہوں گے اور وہ کیسے اپنا وقت گزاریں گے میرے بغیر۔ لیکن کیا چیز ان کے دل کی تسلی تھی؟ امید کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے میرے والد صاحب سے ضرور ملائیں گے، اور یہی امید تھی جس نے ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملوا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ بچوں، یہ ہمارا سبق تھا، اور اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ امید کا دامن تھامے رہنا چاہیے، کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا امیدی کو کفر کہا ہے، اس لیے امید اللہ سے رکھنی چاہیے کہ ہر پریشانی، ہر غم ایک دن دور ہو جائے گا اور اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ بچوں، ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اب ہم آئیے سبق کا کام کریں گے۔ اپنا اسائنمنٹ نکال لیجئے۔ ڈے 1 کا اسائنمنٹ پہلے پیریڈ کا اردو لٹریچر کا ہے۔ آپ سبق امید کی خوشی کا کام کریں گے۔ جو بچے اپنا کام اسائنمنٹ میں نہیں کاپی میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کاپی نکال لیجئے۔ سبق کا ٹائٹل پیج جیسے آپ ہمیشہ بناتے ہیں اپنی کاپی میں بنا لیجئے۔ اور اب ہمارا سب سے پہلا کام ہے الفاظ جملے۔ پہلا لفظ ہے محنت کا پھل۔ محنت کا پھل کا جملہ ہے، انسان کے اندر اگر جد و جہد کا جذبہ ہو تو اسے اپنی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے آتش محبت۔ معصوم بچے کے رونے پر ماں کی آتش محبت بھڑک اٹھی۔ پھر تیسرا لفظ ہے درد کی دوا۔ جملہ ہے خالق کائنات کے پاس ہمارے ہر درد کی دوا موجود ہے۔ چوتھا لفظ ہے بے ریا خیال۔ صحابہ کرام بے ریا خیالات کے مالک ہوا کرتے تھے۔ پانچواں لفظ ہے کٹھن گھڑی۔ اس کا جملہ ہے بچوں، صحابہ کرام بے حد کٹھن گھڑی میں بھی تبلیغ اسلام سے باز نہ آئے۔ بچوں، ان سلائیڈ کی مدد سے اپنے جملے مکمل کیجیے۔ جن بچوں نے کام مکمل کر لیا وہ ویڈیو کو آگے بڑھا لیجیے، اور جو بچے کام مکمل نہیں کر سکے وہ ویڈیو کو پاز کرتے جائیں، اپنا کام مکمل کرتے جائیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے جائیں۔
اب ہے بچوں مرکزی خیال، یہ ہمارا آج کا آخری کام ہے۔ شاباش، مرکزی خیال لکھنا شروع کریں۔ مندرجہ بالا سبق کا مرکزی خیال مصنف نے امید کو بنایا ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی کے مصائب و آلام سے بھٹکتے بھٹکتے تھک جاتا ہے اور زندگی میں سکون و آرام کا متلاشی ہوتا ہے، ایسے میں امید اس کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ اس کے مرے ہوئے خیالات کو زندہ کرتی ہے، اس کی فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ امید کے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک کی محبت کا پھل ملتا ہے اور انسان از سر نو زندہ اور تابندہ ہو جاتا ہے۔ بچوں، یہ ہمارا مرکزی خیال ہے، آج کا آخری کام۔ شاباش، اس مرکزی خیال کو اس سلائیڈ کی مدد سے مکمل کریں۔ اگر آپ مکمل نہیں کر سکے ہیں تو ویڈیو کو پاز کر کے سلائیڈ کی مدد سے اپنا کام مکمل کرتے جائیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا۔ شاباش۔ اچھا بچوں، ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔